رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، خوش آمدید کہتے ہیں ہمارا وہ سیگمنٹ جس میں ہمارے ساتھ ریلیجس اسکالر ہوتے ہیں، اور آج جو ریلیجس اسکالر یہاں پر ہیں، اوور دا پیریڈ آف ٹائم ان کے ساتھ اتنی نشستیں ہوئیں ان کے علم سے مستفید ہو کے، یقین کیجئے میں ان کے اگر یہ کہوں میں کہ فینز میں سے ہو گئی ہوں تو یہ درست ہوگی، بجا ہوگی بات۔ اور آج آپ سب جانتے ہیں کہ امام کی شہادت کا یوم ہے، اور اسی حوالے سے آج اپنے اس پروگرام میں گفتگو فرمائیں گے امام کے فضائل، امام کے مناقب، اور جو بھی ان کے دور کے جو مسائل تھے اور جو بھی ریزنز بنے امام کی شہادت کے اسباب جو رہے، اس حوالے سے بھی تھوڑی ہم گفتگو کریں گے۔ مگر آغاز کرنا چاہوں گی کچھ اشعار سے کہ نبی کے صدقے عنایت علی کی ملتی ہے، نبی کے صدقے عنایت علی کی ملتی ہے، نصیب والوں کو چاہت علی کی ملتی ہے، ہر ایک ولی کو ولایت علی کی ملتی ہے، قلندروں کو امامت علی کی ملتی ہے، اور علی سے ملتی ہے مومن کو بندگی کی ادا، علی سے ملتی ہے مومن کو بندگی کی ادا، منافقوں کو عداوت علی کی ملتی ہے، نبی کے دین پہ کر دو نثار جانوں کو، نبی کے دین پہ کر دو نثار جانوں کو، مثال بن کے شہادت علی کی ملتی ہے، اور کتب کو، غوث کو، ابدال کو زمانے میں مقدروں سے عقیدت علی کی ملتی ہے، اور اسی کو ملتی ہے شایان علم کی دولت، اسی کو ملتی ہے شایان علم کی دولت، وہ جن کے سینوں کو الفت علی کی ملتی ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارے پاس اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ ہم یہ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے کہ اللہ نے بے شک اس نور سے ہمیں بخشا ہے، عنایت کی ہے، امام علی ابن ابی طالب کی محبت عطا کر کے، امیر المومنین، امام المتقین، علی ولی اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں اور ہماری نسلوں میں قائم اور دائم رہے۔ ہمارے ساتھ جو ہمارے آج کے گیسٹ ہیں، بہت ہی مشہور معروف رائٹر ہیں، اسکالر ہیں، اسپیکر ہیں، دانشور ہیں، بہت سارے مختلف اینڈز کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور حق کی تعلیم، حق کی بات اور حق کا کلمہ سر بلند کر رہے ہیں۔ ہماری بہت ساری دعائیں ہیں۔ ڈاکٹر علی قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، بے انتہا شکریہ۔ یہ ذکر، یہ نام ایسا ہے کہ جب یہ نام جب ہم سنتے ہیں تو چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، اور کیوں نہ آئے کہ آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اگر چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے علی کا نام سن کے تو سمجھ جاؤ کہ یہ مومن ہونے کی نشانی ہے، مگر اس کے بہت سے تقاضے بھی ہیں، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ مگر آپ سے درخواست یہ ہے کہ آغاز بیاں ہو امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مناقب و فضائل سے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے یہ شرف ہے کہ حضرت مولا کائنات کی مجلس میں مجھے حاضری کا شرف میسر آیا اللہ کی طرف سے۔ حضرت علی کے حوالے سے جس بات سے میں آغاز کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ سب سے پہلے تو کنفیوژن یہ لاحق ہوتی ہے کہ کون سا پہلو اٹھایا جائے اور کون سا چھوڑا جائے۔ بے شک۔ تو سب سے پہلے ایک بڑا پہلو جو میری بھی بڑی پسندیدہ کچھ احادیث ہیں، بسم اللہ، آپ لوگوں نے سنی ہیں، یقیناً معروف ہیں، لیکن ان احادیث سے میں ایک نیا پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بسم اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث ہیں۔ ان حدیث کی راوی حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور کچھ صحابی بھی ہیں، سبحان اللہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ 3 احادیث ہیں، مختلف ہیں، مختلف پیراڈائمز میں ہیں، میں ان کو ملا کے ایک پوائنٹ بتاؤں گا۔ بسم اللہ۔ ایک حدیث پاک ہے، آپ نے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب دوسری سے پہلے آپ ذرا غور کیجئے کہ اس بندہ بشر کا جو زمین پہ چلتا پھرتا ہے، مطلب حد نہیں ہے مقام و مرتبے کی کہ اس کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہوگی، یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقربیت کا کیا لیول ہوگا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری عبادت بھی کرو، میری تسبیح بھی پڑھو، اور اس نے عبادتوں کی 500 قسمیں بتا دی۔ ان 500 قسموں میں ایک قسم اس نے یہ بتائی کہ علی کو دیکھ لو، اس کے چہرے کو دیکھ لو، یہ عبادت ہے۔ دوسری ایک روایت ہے، وہ روایت ہے حضور نے فرمایا کہ النظر الی علی عبادت۔ میرا خیال ہے شاید یہ نقطہ آپ پہلی دفعہ سنیں گے، یہ بہت شاندار نقطہ ہے، اور یہ بھی میں نے اس طرح جوڑ کے کسی کتاب سے نہیں پڑھا، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوا۔
اچھا دوسرا یہ ہے کہ النظر الی علی عبادت. اچھا اس میں وجہ کی تخصیص ختم ہو گئی. ٹھیک. پہلے میں تھا کہ چہرے کو دیکھنا عبادت، دوسری روایت میں ہے کہ مطلق حضرت علی کو دیکھنا عبادت. سر سے پیر تک آپ کوئی حصہ دیکھ لیں، آپ چلتے ہوئے بیک دیکھ لیں، کمر دیکھ لیں، امامہ دیکھ لیں، سر دیکھ لیں، داڑھی مبارک دیکھ لیں، کچھ بھی دیکھ لیں عبادت. اچھا ایک تیسری روایت ہے کہ ذکر علی عبادت، کہ حضرت علی کا ذکر عبادت ہے. بے شک. اچھا اب ان تینوں کو ملائیے. اب دیکھیے کہ ایک طبقہ تو وہ تھا جو اس دور میں صحابہ کرام کا تھا، اور میں نے بتایا حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت عائشہ نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ یہ بتائیے کہ میں اکثر دیکھتی ہوں آپ مجالس رسول اللہ میں حضرت علی کو دیکھتے رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ حضرت ابوبکر نے بتایا کہ اے میری بیٹی یہ اس لیے دیکھتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. تو جتنی دیر رسول اللہ کچھ نہیں فرماتے، یعنی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں نا، تو میں چاہتا ہوں کہ میں ایویں ہی بیٹھنے کی بھی عبادت کیوں نہ کروں، حضرت علی کو دیکھتا رہتا. اچھا اب سن لیجیے، اب ایک طبقہ تو مومنین کا وہ تھا جنہوں نے حضرت علی کے چہرے کو دیکھا، ان کو وہ فزیکلی حیات ظاہری میں میسر تھی. اب ایک طبقہ ممکن ہے وہ ہو جس نے چہرہ تو نہ دیکھا ہو، آپ گھوڑے پہ کہیں جا رہے تھے دور سے دیکھ لیا ہو، تو اللہ نے اس کو بھی محروم نہیں رہنے دیا کہ چلو ایک بندہ اگر چہرہ نہیں دیکھ سکا تو وہ جا رہا ہے کمر دیکھ رہا ہے تو اس کی کمر کو دیکھنا بھی عبادت ہوگی. پھر اللہ کا وہ علم تھا کہ ایک طبقہ ایسا آئے گا جس کو حضرت علی باقاعدہ حیات ظاہری میں ملیں گے ہی نہیں. آپ اور ہم بیٹھے ہیں نا، بالکل. اب ہم حیات ظاہری میں تو نہیں دیکھ سکتے. بے شک. ٹھیک ہے، حیات ظاہری میں حضرت علی کو نہیں دیکھا جا سکتا. تو اب اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اس فیض اور اس فضیلت سے اور اس فیض ولایت سے ہمیں بھی محروم نہیں رکھا. الحمدللہ. اور تیسری وہ بھی شرط اٹھا دی، وہ شرط یوں اٹھا دی کہ پہلے شرط اٹھائی تھی چہرہ صرف دیکھنا عبادت، دوسری یہ بتائی تھی کہ مطلق دیکھنا عبادت، اور تیسرا یہ اٹھایا کہ چلو مطلق دیکھ بھی نہیں سکتے ہو تو صرف ذکر کر لو وہ بھی عبادت. کیا کہنے. تو لہٰذا تینوں طبقات میں اول سے قیامت تک حضرت علی کا ذکر عبادت یوں بنایا کہ کوئی چہرہ دیکھ لے وہ بھی عبادت، کوئی ویسے دیکھ لے بغیر چہرے کے وہ بھی عبادت، اور جن کو چہرہ یا ویسے دیکھنا میسر نہیں وہ اس فضیلت سے محروم نہ رہیں، ان کے لیے ایک پیکیج ہے کہ وہ ذکر کر لیں، وہ بھی اس کیٹیگری میں عبادت کی شامل ہو جائے. سبحان اللہ. تو سبحان. گویا ہر ایک کے لیے یہ دروازہ کھولا گیا، چونکہ یہ دروازہ ایسا ہے کہ اگر آپ نے ایمان میں داخل ہونا ہے تو وہ یہ دروازہ ہے. بے شک. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. بے شک. اچھا اب یہاں تک تو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. حضور نے آگے فرمایا فمن یأت العلم فمن یرید العلم یأت الباب، اگر کوئی چاہتا ہے کہ علم حاصل کرے، یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس شہر سے کچھ لے، فلیأت الباب، پس وہ دروازے کے پاس آئے. واہ واہ کیا کہنا. آئے گا تو دروازے سے داخل ہوگا نا. کیا کہنا. دیکھیے نا، ایک گھر ہے اس کے اندر کوئی خزانہ ہے تو آپ نے دروازے سے جانا ہے. بالکل. اگر آپ دروازہ چھوڑ کے دیوار پھلانگیں گے تو آپ یہ چور ہوں گے یا ڈاکو ہوں گے. ایسے ہی ایسے ہی. بالکل. اور نتیجتاً آپ کو یہ کوئی نہیں کہے گا کہ اس نے خزانہ اٹھایا ہے، نتیجتاً آپ کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جائے گا. آپ کا وہ صحیح خزانہ اٹھانا بھی مجھے جرم کا تصور ہوگا. کیا کہنے. تو حضور نے یہ تصور واضح کر دیا سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ بطریق ولایت نبوت کا فیض میسر آئے گا. صحیح. اور اس کے علاوہ کوئی نہیں. کہہ دیا فلیات الباب، باپ کے پاس آئے تو مجھے پا لے، اور جو مجھے نہیں پا سکتا، باپ کے پاس نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے وہ پھر قربانی مجھے بھی قربان کر دے. بالکل ٹھیک. تو گویا حضرت علی کا ذکر جو تھا، حضرت علیہ السلام کا ذکر جو ہے اس کے اندر یہ معنویت ہے کہ اس کا یہ ذکر جو ہے وہ اللہ نے عبادت کر، اللہ کے رسول نے عبادت قرار دے دی. اچھا دوسری چیز جو حضرت علی کے حوالے سے آئی ہے، کسی اور کے حوالے سے پوری تاریخ میں کسی اور کے حوالے سے. کسی کا جب کہتے ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استثناء ہوتا ہے، چونکہ حضور تو سب سے بڑے ہیں اور سب کچھ حضور سے سب کو ملا. بے شک بے شک. دوسرا یہ آیا کہ حضرت علی کے حوالے سے آپ لوگوں نے حدیث سنی ہوگی کہ حضور نے فرمایا کہ بلکہ حضرت علی سے ہی روایت ہے، پھر ایک کتاب میں حضرت امام حسن سے روایت ہے، امام حسن علیہ السلام سے، پھر اور بھی صحابہ کرام سے روایت. صحیح. حضرت غالباً حضرت ابو سعید خدری سے روایت کہ حضور نے فرمایا کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے وعدہ کیا، وعدہ لیا اور کہا کہ علی میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت تک سوائے مومن کے کوئی تجھ سے محبت نہیں کرے گا، اور قیامت تک سوائے منافق کے کوئی تیرا بغض نہیں رکھے گا. واہ واہ سبحان. اور اس پر صحابہ کرام کے ایمان پر قربان جائیے، وہ کہتے ہیں کہ اپنا نعرفنا منافقن ببغض علی، ہم اپنے دور میں
मुनाफिक की पहचान हमें नमाज तो पढ़ रहा है, नमाज से नहीं होती थी, ठीक, कलमे से भी नहीं होती थी, बिल्कुल ठीक, कुरान पढ़ने से भी नहीं होती, अरे क्या कहने, बल्कि वो कब होती थी कि जब वो कहते हैं कि हमने, बल्कि अब अगर आप शुरुआत में जाए तो बाद शुरुआत में ये लिखा हुआ है कि सहाबा कहते थे हमने किसी के साथ मुआमला करना होता है, हाय 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 हाय, क्या कहने, मसलन किसी को बेटी का रिश्ता देना क्या है ना, कहने, क्या देना कहने, होता है कि नहीं? बहुत खूब, आप सर्च करते हैं, पूछते हैं यार ये बंदा ठीक है कि नहीं ठीक। अब दुनियादारी है, बहुत अब लोग बिजनेस चेक करते हैं, ऐसे ही है, वो ईमान का दौर ऐसे ही था, है, सहाबा का दौर ईमान का दौर बिल्कुल। था। और करने उला के लोग और सबसे ज़्यादा मोमिन लोग वो कहते हैं कि हमने किसी से मामला करना होता था तो हम उसके साथ बातचीत में हज़रत अली का जिक्र छेड़ देते थे और हज़रत अली के बारे में उसके रिमार्क्स की बुनियाद पे ये तय करते थे कि इससे मामला करना है कि नहीं क्या करना। कहने, वो मोमिन होगा तो रिमार्क्स ईमान वाले आ जाएंगे सुभान और वो अल्लाह। बुग़्ज़ रखेगा तो रिमार्क्स आ जाएंगे और हमें पता लग जाएगा कि ज़ुबान रिसालत मुआब की नतीजे में ये बुग़्ज़, ये मुनाफिक है चूँकि बुग़्ज़ अली रखते हैं। क्या कहने, तो हज़रत अली का ये जो मनसब है, अच्छा अब ये बात भी यहाँ ख़त्म नहीं होती, इसको भी मैं 2-3 रिवायतें मिला के एक नया नुक्ता अर्ज़ करूं। बिस्मिल्लाह। वो ये है कि आप देखिए, ये आपने सुन ली हदीस, ये मारूफ रिवायत है जिसकी मैंने वजाहत भी कर दी। अच्छा अभी आप ये देखिए कि 3 चीज़ें हैं, 3 मोहब्बतें हैं, 3 अकीदे हैं, सही, और उनको साबित करने के लिए अल्लाह ने 3 चीज़ों का बयान कर दिया। पहला अकीदा है तौहीद, बिल्कुल, दूसरा अकीदा है रिसालत, बेशक, और तीसरा अकीदा है नफाक से बचना, मुनाफिक न हो। यानी अब अगर एक बंदा मुशरिक ना हो, ठीक, यानी शिरक नहीं करता, सही। अल्लाह के अलावा किसी को खुदा नहीं मानता, बिल्कुल, तो वो मुशरिक नहीं होगा। लेकिन मुशरिक ना होना इस बात की दलील नहीं है कि वो मोमिन हो गया, बिल्कुल ठीक, ठीक, चूंकि मोमिन होने के लिए आगे शर्त है मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह तो कह दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह की रसूलुल्लाह, शर्त है। बिल्कुल ठीक हो गया। अब एक शख्स अगर मुशरिक नहीं है, वो शिरक के दर्जे से निकल गया और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह अपना वो मुवाहिद हो गया। अच्छा अब मुवाहिद जो है उससे पूछा जाएगा भाई रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान है, बिल्कुल, तो वो कहेगा कि हाँ ईमान है, तो गोया वो फिर कुफ्र से भी निकल गया और फिर इस्लाम में दाखिल हो गया, बिल्कुल ठीक। और वो मुसलमान हो गया। क्या अगली फिर सतह ये आती है कि ये देखा जाए भाई अब मुसलमान अंदर से हुआ है या सिर्फ कलमा पढ़ा है, इस्लाम तो वो भी है। क्या कहने, फ़क़ाल लहू अस्लिम, फ़क़ाल अस्लम तो लिरब्बिल आलमीन, अस्लम करना जाहिर है बयान करना है, और हदीस उसके अंदर जो फ़ुक़हा ने लफ्ज़ बयान किए हैं वो है इकरार बिल लिसान व तस्दीक बिल क़ल्ब, बिल्कुल, ज़ुबान से इकरार करे और दिल से तस्दीक करे। बिल्कुल ठीक, तो जो उसने कह दिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये तो ज़ुबान से इकरार था, अब मोहम्मद रसूलुल्लाह की तस्दीक बिल क़ल्ब कैसे हो? सुभान, उसके लिए अल्लाह ने फरमाया कि जो अली से बुग़्ज़ रखेगा वो मुनाफिक होगा और जो मोहब्बत रखेगा वो मोमिन होगा। तो ये 3 दर्जों से जो गुजर आए, मुशरिक भी ना हो, सही, और मुसलमान हो यानी हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़त्म नबूवत का भी मानने वाला हो, और तीसरा हज़रत मौला कायनात से भी मोहब्बत रखने वाला हो, तो गोया वो शिरक से भी निकल गया, कुफ्र से भी निकल गया, नफाक से भी निकल गया। यानी मोमिनियत के दायरे में आने के लिए 3 गवाहियां जरूरी हैं। शिरक नहीं करेगा, ठीक, कुफ्र नहीं करेगा, सही, मुनाफिकत नहीं करेगा, सही, शिरक नहीं करेगा मतलब अल्लाह को एक मानेगा, कुफ्र नहीं करेगा मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएगा, सही, और मुनाफिकत नहीं करेगा मतलब हज़रत अली के साथ बुग़्ज़ नहीं रखेगा, मोहब्बत रखेगा। बिल्कुल। अच्छा इन 3 गवाहियों का तज़किरा कुरान में भी होता है, ये भी एक बहुत बड़ा इमाम अली अलैहिस्सलाम का जिसे कहते हैं रुतबा है, फजीलत है कि जहाँ 3 वलियों का तज़किरा आया, अल्लाह की विलायत का जिक्र आया, रसूलुल्लाह की और इमाम की विलायत का, उसमें इमाम को ये शर्फ हासिल है। मैं चाहूँगी ज़रूर बयान। जी बिल्कुल, वो कुरान मजीद की आयत है कि बेशक अल्लाह मोमिनों का वली है और फिर रसूल मोमिनों का वली है और फिर ईमान वाले वो मोमिनों के वली हैं जो इस हालत में ज़कात देते हैं कि वो हालत रकू में हो। सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत की ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। मैं बिल्कुल वजाहत से बता रहा हूँ, मैं ज़िम्मेदार हूँ रेफरेंसेस का। अहले सुन्नत की कुतब में ये बिसराहत मौजूद है कि ये आयत हज़रत मौला कायनात से मुताल्लिक नाजिल हुई। बेशक। अच्छा, अब जब ये नाजिल हुई, सुन लीजिए, अब ये आयत नहीं नाजिल हुई थी कि ये अमल आया, एक फ़कीर आया, तो अब नमाज के दौरान हज़रत अली को, अब देखिए वो कैसे अल्लाह की राह में देने वाले थे कि उनको ये गुमान हुआ कि कहीं ये नो कि नमाज के अख्ताम तक वो चला ना जाए, हाय हाय हाय, और वो आके मेरे हजूर से वापस चला जा रहा है, तो ये शान के खिलाफ था। तो रुकू में ही इतनी एक जो होती है हरकत वो आप कर सकते हैं, कोई बुजुर्ग है वो सहारा ले सकता है, इतनी एक हरकत। तो हज़रत अली ने यूँ कर दिया, उसने वो अंगूठी उतार ली, सदका था उसने, आपने सदका के तौर पे दी, वो ले गया। अच्छा, अब हज़रत अली के ज़हन में एक तज़ब्ज़ुब था कि मालूम नहीं मैंने ठीक किया या नहीं ठीक किया। वो नमाज पढ़ के हजूर की बारगाह में आ गए, ये पूरी हदीस बता रहा हूँ। अच्छा, हजूर की बारगाह में आ गए और बताया
کہ یا رسول اللہ میں یہ نماز پڑھ رہا تھا، وہ ایک سائل آیا تو میں نے اس کو اٹھیے، حضور علیہ السلام مسکراتے جا رہے تھے۔ اب حضرت علی پریشان کہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہ حضور کیسے مسکرا رہے ہیں، تو پوچھا کیا ہے یا رسول اللہ آپ میری بات پہ مسکرا رہے ہیں، یہ مجھ سے پہلے کچھ بات؟ فرمایا کہ میں تیری ہی بات پہ مسکرا رہا ہوں، کیونکہ آپ نے آ کے جب مجھے یہ بات کی ہے تو آپ سے پہلے میرے پاس جبرائیل آ کے بیٹھے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر آئے تھے جس میں یہ پورا کا پورا بیان ہے کہ جو اللہ بھی مومنوں کا ولی ہے، آپ بھی مومنوں کے ولی ہیں، اور وہ بھی مومنوں کا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے اور صدقہ کرتا ہے۔ تو میں جبرائیل سے یہ پوچھنے والا تھا کہ وہ کون ہے جو حالت رکوع میں صدقہ کرتا ہے، اور ادھر سے آ کے تم نے خود بتا دیا، تو یہ حضرت علی سے متعلق کیا کہنے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، تھوڑی سی گفتگو کو ولایت ہی کے ٹاپک کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام بطور امام ولایت کیا فرمائیے گا؟ دیکھیے، دو الگ الگ منصب ہیں اہل سنت کے ہاں، الگ الگ منصب یوں ہیں، ایک ہے منصب اپنا ظاہری مقام و مرتبہ، ایک پھر ہوتا ہے روحانی اور باطنی مقام و مرتبہ۔ بالکل ٹھیک۔ جو خلافت ہے، خلافت ظاہری، حضرت علی چوتھے خلیفہ ہیں، یا خلافت راشدہ، یہ ہے ظاہری مقام و منصب، ایڈمنسٹریٹو جو ان کی اتھارٹی تھی۔ بالکل صحیح۔ اچھا، پھر جو یہ ولایت ہے یہ ہے باطنی مقام و منصب۔ ٹھیک۔ تو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بڑی زبردست بات کی، ان کی کتاب ہے السیف الجلی علی منکر ولایت علی، کہ جو علی کی ولایت کا منکر ہے اس کی گردن پر چمکتی ہوئی تلوار، یہ کتاب کا نام ہے۔ اس کے مقدمے میں انہوں نے بتا دیا کہ جس طرح اہل سنت ہمارے ہاں، میرے نزدیک، میں اس پر پورا اعتقاد رکھتا ہوں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ راشد ہیں، اسی طرح حضرت مولا کائنات پہلے باطنی خلیفہ اور حقیقی وارث رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آئیے، روحانی خلافت اور باطنی خلافت، اور اس کا حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی تذکرہ کیا اور لوگوں نے بھی تذکرہ کیا۔ بالکل ٹھیک ہے، ہمارے ہاں چونکہ اس کی زیادہ قبولیت نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ کوئی اس پر رزسٹ کرے، ہم اس پر زور بھی نہیں دیتے۔ ٹھیک۔ آپ آ جائیں کہ حضرت علی کا جو ظاہری مقام و منصب تھا وہ چوتھے خلیفہ تھے، جو باطنی مقام و منصب تھا اس میں جو آپ کا منصب اعلیٰ تھا وہ تھا ولایت۔ ٹھیک۔ آپ کسی بھی سلسلہ تصوف کو اٹھا لیں، چشتیہ کو اٹھا لیں، قادریہ کو اٹھا لیں، نقشبندیہ کو اٹھا لیں، سہروردیہ کو اٹھا لیں، شاذلیہ کو اٹھا لیں، مرسیہ کو اٹھا لیں، جو عرب میں ہیں ان کو اٹھا لیں، عجم میں ان کو اٹھا لیں، ہر سلسلہ نسب کا، سلسلہ ولایت کا یا سلسلہ تصوف جو باطنی تزکیہ اور باطن کے لوگ ہیں، باطنی بات چیت کرتے ہیں، وہ جا کے جہاں پر منتج ہوتا ہے وہ حضرت مولا کائنات ہے۔ اور یہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو غوث الاعظم کے نام سے بھی بیان کیا جاتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی شخص کو، اور بھی بہت سارے بزرگوں نے بیان کیا، میں نام لینا شروع کروں تو گھنٹہ لگ جائے گا، انہوں نے یہ بیان کیا کہ کسی شخص پر اللہ باطنی ولایت کا دروازہ نہیں کھول سکتا جب تک کہ اس پر حضرت علی کی ذات کا انشراح اس کے دل پر نہ ہو جائے۔ گویا کہ کسی پر حضرت علی کی شخصیت کی عظمت و جلالت کا انشراح یہ خود ایک ولایت ہے، ولایت کوئی اور شے نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ یعنی یہ وہ پودا ہے محبت علی کا کہ جو اگر دل میں لگ جائے تو وہ پھر بڑا ہوگا، درخت بنے گا، پھل دے گا، وہ جو پھل دے گا وہ کرامات ہوں گی، وہ جو پتے لگیں گے وہ علم ہوگا، پودا وہ ہے جو حضرت علی کی محبت کا لگے گا۔ سبحان اللہ۔ سمجھے؟ تو یہ حضرت علی کا مقام ولایت۔ اور اہل سنت کے ہاں ایک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے، ان کو اولیاء کا سردار مانا جاتا ہے، ٹھیک، اور ان کی ایک قول بھی معروف ہے، بہت ساری کتابوں میں موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قدمی، انہوں نے بغداد میں فرمایا، قدمی حاضہی علی رکبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اور پھر بہت سارے واقعات ہیں حضرت سنان مصری کے اور دیگر لوگوں کے جنہوں نے کہا ہماری گردن پہ نہیں ہے، ان سے ولایت بھی سلب ہو گئی، اس طرح کے واقعات موجود ہیں۔ لیکن میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، انہوں نے یہ کہا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور ان کی گردن پر جو قدم ہے وہ امام حسین اور امام حسن مجتبیٰ کا ہے، اور پھر ان کی روحانی گردن پہ جس کا قدم ہے وہ مولا کائنات حضرت علی ہے۔ تو گویا ولایت کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا اس پر باب ولایت کھلے، اور وہ اللہ کے ہاں ولی کے طور پہ زمین پہ نہیں، اللہ کے ہاں لکھا جائے جب تک کہ اس کا تمسک حضرت علی کے ساتھ نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ ممکن نہیں ہے۔ جزاک اللہ، کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ کی معرفت میں اور مزید اضافے فرمائے۔ یہ بہت سارے مختلف پہلو ہیں امام کی ولایت کے، مگر آپ یقین کیجئے امام کی شخصیت کے، مگر
اس قدر لطف آ رہا ہے، وہ والی بات جیسا آپ نے کہا نا کہ یہ عبادت ہے، تو یہ ایسا لطف ہے اس عبادت کا کہ باقی عبادتوں میں کہیں دل آپ کا وہ ہوتا ہے، کچھ پریشانی کا شکار ہوتا ہے، یہ ایک مسلسل عبادت ایسی ہے کہ جس میں جی چاہتا ہے، دل نہیں آپ کا بھرتا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایک جو اور قرآن کے میں امام کی جو شان آئی ہے، امام کے حوالے سے جو آیہ مباہلہ کے میں جو امام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نفس یعنی اپنے جیسا میں وہ جو لے کر گئے ہیں اور جو وہ شان ہے، میں چاہوں گی اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے، پھر ہم مختلف پہلوؤں پہ بات ٹھیک کریں گے۔ یہ ایک معروف قرآن، میں نے جس طرح عرض کر دیا، اہل سنت کے نزدیک ہمارا اس بات پر اتفاق ہے، اور اس کو میں حوالہ بھی بتا دوں کسی دوست کو اگر کوئی کنفیوژن ہو۔ امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں 4تھا باب حضرت علی کا باب ہے، اس کے اندر یہ قول نقل کیا ہے، صحیح، اور بہت سارے لوگوں نے بھی آئے، میں نے ایک مستند حوالہ بتا دیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات سے متعلق جو احادیث ہیں، اچھا اب امام سیوطی نے ایک بات کی، میں اس بات کو ایک اپنے اندر، میری اپنی ایک تحقیق ہے اس انداز سے کہا۔ امام سیوطی نے یہ فرمایا کہ 300 آیات قرآن مجید کی ایسی ہیں جو حضرت علی کی شان میں نازل ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ اہل سنت کے ہاں موقف ہے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی کمزور بات ہو جس طرح بعض طبقوں میں ہوتی ہے کہ کوئی بھی بات اٹھا کے حضرت علی کے کھاتے میں ڈال دیجیے، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ ہے جس پر باقاعدہ کتب میں تفصیلیں اور تفاسیر موجود ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اب میں یہ بتاتا ہوں، میں نے اس پر ایک کتاب لکھی تھی حضرت علی کے حوالے سے کتنی آیات نازل ہوئیں، وہ چھاپ نہیں سکا۔ ٹھیک، اللہ وہ توفیق دے اور آسانی عطا فرمائے۔ اچھا اب وہ میں چھاپ نہیں سکا، اس میں نے 3 قسمیں بتائی تھیں۔ ٹھیک، 3 قسموں کی قرآن مجید کی آیات ہیں جو حضرت علی کے حق میں نازل ہوئی۔ ٹھیک، اچھا کچھ آیات ایسی ہیں جو بالخصوص حضرت علی کے حق میں نازل ہوئی، ٹھیک، یعنی اس میں کوئی دوسرا شامل نہیں ہے۔ صحیح، امام سیوطی نے، میری تحقیق یہ ہے کہ جو امام سیوطی نے فرمایا 300 آیتیں وہ ہیں جن میں کوئی دوسرا شامل نہیں ہے، سبحان اللہ۔ لیکن یہ صرف وہ نہیں ہے جو حضرت علی کے حق میں نازل ہوئی، ٹھیک، سمجھائیے؟ ٹھیک۔ علاوہ اس کے بھی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ اچھا 300 بالخصوص وہ ہیں جس میں اسپیسیفکلی امام علی کا نام نہیں آیا مگر ان کی شان فضائل ان کے لیے نازل ہوئی، شان بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے علاوہ ایسی ہیں بہت ساری ہیں جو حضرت علی کے علاوہ نازل ہوئیں، ان میں اہل بیت مخاطب ہیں۔ اچھا یہ جس آیت کا آپ نے اشارہ، میری توجہ اس لیے گئی، آپ نے اشارہ کیا، جی، یہ اسپیسیفک حضرت علی کے بارے میں نہیں ہے، لیکن 5 تن کے بارے میں ہے، تو حضرت علی شامل ہو گئے۔ بالکل بالکل۔ اب یہ پوائنٹ بھی آپ نے بہت اچھی، مجھے انتظار رہے گا آپ کی کتاب کا، وہ چھپے نہ چھپے مجھے وہ چاہیے۔ یہ تیسرا ہو گیا، دوسری کیٹیگری ہو گئی۔ بہترین۔ تیسری کیٹیگری وہ ہے جس میں جمیع مومنین کو شامل کیا گیا، اور آپ تو امیر المومنین، آپ اس میں شامل بدرجہ اولا ہو گئے۔ قربان، کیا کہنا، میں کہتا ہوں جی یہ جو کمرے میں جتنے لوگ ہیں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، یہ سارے مسلمان ہیں۔ بالکل بالکل، ٹھیک ہے، بالکل۔ تو یہ جب سارے مسلمان ہوئے، اس میں میں نے آپ کو بھی کہہ دیا، ان کو بھی کہہ دیا، ان کو بھی، خود کو بھی کہہ دیا، تو میں شامل ہوا کہ نہ ہوا؟ بالکل بالکل، یہ بھی شامل ہوئے، اور آپ بھی شامل۔ یہ 3 درجے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اگر اس پہ جائیں آپ تو یہ آیات 500 800 کے قریب چلی جاتی ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ 300 بالخصوص جنہوں جو اب آپ سن لیجیے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، حلیۃ الاولیاء میں اور بہت ساری کتابوں میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جہاں پہ قرآن نے یا ایھا الذین آمنوا کہا، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، اب اللہ کا فضل، حضرت علی کا تصرف دیکھیے، یہ سب کچھ میں نے ابھی سوچ کے بھی نہیں آیا تھا، اور یہ میں نے پڑھے ہوئے کوئی 5-6 سال پرانی باتیں ہیں، 8 سال ہیں، لیکن یہ مستحضر ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جہاں پر یہ قرآن مجید میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یہ پتہ کتنی دفعہ آیا ہے؟ ان گنت دفعہ آیا ہے، اور وہ کہتے ہیں اس میں اور جتنے بھی مومنین شامل ہیں، پہلے یہ مخاطب حضرت علی سے اللہ ہو رہا ہے۔ صدقے قربان، کیا شان ہے، کیا کہنا۔ دوسرا وہ جو خاص پنجتن پاک کے متعلق ہیں، جس میں ایک آیہ مباہلہ ہے، اس کے علاوہ آیہ تطہیر ہے، اس میں حضرت علی اکیلے نہیں ہیں، سارے 5 ہیں، سمجھ آگئے؟ تو دوسری کیٹیگری ہے، اور تیسری کیٹیگری ہے جو بالخصوص حضرت علی کے لیے نازل ہوئی، اس میں یہ میں نے بتا دیا آپ کو، جس طرح پہلے ہماری بات ہوئی ہے زکوٰۃ دینے والی۔ تو یوں قرآن مجید حضرت، اور اسی لیے فرمایا عبداللہ بن مسعود سے بھی، حضرت غالباً حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، ان سے بھی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ القرآن مال علی والعلی مال قرآن، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، اور حضور نے فرمایا یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ یہ دونوں یوں جڑے ہوئے میرے پاس حوض کوثر پہ پہنچیں گے، ادھر قرآن ہوگا اور ادھر علی ہوگا۔ سبحان۔ اور پھر حدیث ثقلین میں فرمایا کہ میں تم میں تو انی ترکت فیکم الثقلین، میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میری اہل بیت اور ایک قرآن۔ نہ قرآن کو چھوڑنا، چونکہ جو قرآن کو چھوڑ کے خالی اہل بیت کو پکڑنے کا دعویٰ کرے گا وہ بھی گمراہ ہے، بہت اچھا۔ اور جو اہل بیت کو چھوڑ کے خالی قرآن پکڑنے کا دعویٰ کرے گا وہ بھی گمراہ ہے۔ بالکل۔ لہٰذا
قرآن اور اہل بیت کو پکڑ کے چلتے رہنا، اور جو ان دونوں کو پکڑے گا اللہ کے رسول نے ضمانت دی کہ وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ. اور یہ ایمان کی علامت ہے. اب تفصیل کے بعد آ جاتے ہیں آیہ مباہلہ پر. جی آیہ مباہلہ یہ تھی کہ نجران کے کچھ عیسائی آئے ہوئے تھے. جی بالکل. تو یہ تمام کتب تفسیر میں موجود ہے. انہوں نے کہا جی کچھ بات چیت ہوتی رہی، حضور علیہ السلام اپنے دلائل ارشاد فرماتے رہے، وہ اپنی باتیں کرتے رہے، تو کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے. پھر عرب میں اور پھر اسلام میں بھی اجازت ہے. آخری چیز یہ ہوتی ہے کہ مباہلہ کر لیں. مباہلے سے مراد یہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے بارے میں بد دعا کرتے ہیں دونوں طبقات، اور جو صحیح ہوتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اور جو باطل ہوتا ہے وہ پھر تباہ نیست و نابود ہو جاتا ہے. یہ جب اللہ اس کو نیست و نابود کرنا چاہے. بالکل ٹھیک. اس کی پھر تفصیل آئی، قالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل. پھر مباہلہ کر لیتے. بالکل. اب ابناءنا، اچھا اب امام حسن اور امام حسین حدیث کی روح سے، یہ میں بڑی اہم بات کرنے لگا، اور تاریخ کی روح سے حضرت علی کے بیٹے ہیں. حدیث کی روح سے بالکل بالکل، اور تاریخ کی روح سے، یعنی ہمیں ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ وہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں، اور حدیث بھی یہی بتاتی ہے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے ابناءنا، یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں. کیا کہنے، قرآن کی روح سے وہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں. سبحان اللہ. حدیث اور تاریخ کی روح سے وہ حضرت علی. سبحان اللہ. کیا 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 جملہ بولا ہے. کیا اس کے بعد آگے فرمایا ونساءنا، اپنی نساء لاؤ. ادھر جناب سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام. اس کے بعد انفسنا، تم اپنی جانیں لاؤ، ہم اپنی جانیں لاتے ہیں. تو اس جان کے ضمن میں حضرت مولا کائنات پیش آئے. سمجھے. اچھا، اور جب یہ آ رہے تھے حضور علیہ السلام آگے تھے، پھر اس کے پیچھے حضرت علی تھے، پھر ان کے پیچھے حضرت فاطمہ تھی، پھر وہ پردے میں، اور ان کے پیچھے پھر امام حسن اور امام حسین تھے، حضرت فاطمہ کو درمیان میں رکھا. آگے سے نجران کے جو عیسائی تھے، عالم تو تھے وہ کتابوں کے، تو وہ تو جان بوجھ کے اپنے دین کو بچانے کے لیے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم باطل ہیں، صحیح، یہ گیم کر رہے تھے سارے. جب انہوں نے یہ 5 لوگوں کو آتے دیکھا تو ان کا جو سب سے بڑا سربراہ ہے وہ کہتا ہے کہ خبردار ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا. دوسروں نے پوچھا کہ کیا ہو گیا حضرت، آپ تو ہمیں وہاں سے بڑا قائل کر کے لے. تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ چہرے آ رہے ہیں، میں یہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو حکم دیں گے تو وہ اپنی جگہ سے سرک جائے گا. سبحان اللہ. لہٰذا ان سے مباہلہ نہ کرنا، چونکہ اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو زمین پر کوئی، روایت کے لفظ ہیں کہ زمین پر کوئی عیسائی قیامت تک کے لیے باقی نہیں رہے گا. کیا کہنا ہے. لہٰذا وہ مباہلہ کیے بغیر بھاگ گئے. بالکل. یہ ہے اس آیت کی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا. بالکل بڑی خوبصورتی سے بیان فرمائے گا. وہ جو جملہ ہے نا آپ کا کہ قرآن کی روح سے، بے شک یہ بڑی باریکی ہوتی ہے، اس کو دیکھنے کا طریقہ، سمجھنے کا طریقہ. اللہ مزید توفیقات میں اضافہ فرمائے. بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کو اپنا تفسیر سورہ کوثر کی تفسیر میں کچھ مفسرین نے اس روایت کو لیا کہ کچھ لوگ ایسے تھے وہ اعتراض کرتے تھے، منافقین عہد رسالت معاب میں اور عہد مولا کائنات میں، وہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، ان کو حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضور اپنے بیٹے کیوں کہتے ہیں. صحیح. تو یہ بات حضرت علی تک پہنچی. پھر حضرت علی، چونکہ حضرت علی کی طبیعت میں فتنہ نہیں نہ تھا، انہوں نے روک دی. پھر کسی اور نے حضور تک پہنچی. حضور علیہ السلام یہ بات سن کے متغیر ہو گئے، یعنی چہرہ کا رنگ بدل گیا، اور آپ نے 3 دفعہ فرمایا فَهُوَ كَذَّابٌ وَكَذَّابٌ وَكَذَّابٌ. آپ نے فرمایا جو یہ فرق کرے اور کہے کہ علی کے بیٹے ہیں اور میرے نہیں ہیں، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے. 3 دفعہ کہا وہ کذاب ہے. تو لہٰذا یہ نازک معاملات ہیں، اس میں الجھنے کے لیے نہیں کہا، کیونکہ نص قرآنی نے ابناءنا کہہ دیا. بالکل بالکل. اور پھر وہ عمل کر کے دکھا دیا آقا نے. بے شک. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب تھوڑا سا ماشاءاللہ یہ فضائل ایسے ہیں، یہ عبادت ایسی ہے کہ یہ بالکل مسلسل چلتی رہے تو ہم ایسے ہزاروں لاکھوں پروگرامز انشاءاللہ کر سکیں. آپ رمضان ٹرانسمیشن کے 30 دن صرف اس کے اوپر بات کریں تو یہ 30 دن موضوعات ختم کم پڑ جائیں گے. بے شک ایسا ہی ہے. مولا کی شجاعت، مولا کی فصاحت و بلاغت، مولا کی جنگیں، مولا کا عدل. قریب میں انشاءاللہ اس پر ایک سیریز بھی شروع کرنے. اچھا بسم اللہ بسم اللہ. آپ کے چینل کو ہم نے لائک کر لیا تو وہ بھی ضرور آپ لوگ بھی اس کو ضرور جوائن کریں، بیکاز بہترین اور حق کی گفتگو اور بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم یہ سنتے ہیں، بچپن سے ہم یہ سنتے آ رہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم جو تھا وہ اس نے امام کو ضربت لگائی. اچھا یہ وہ لفظ ہے، یہ وہ شخص ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، مگر اس کے پیچھے عبد الرحمن ابن ملجم کے پیچھے ایک بہت بڑی، بہت سی طاقتیں اور بہت سی، ایک اگر ہم کہیں کہ بہت ایک منظم طریقے سے امام کو، یہ کیا بغض تھا، یہ کیا ریزنز تھے کہ جس کی وجہ سے امام کو ایک ایسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ شاہکار کہ جس کے اوپر آقا اور اللہ خود ناز کرتا ہے، اس کو یہ تکلیف پہنچائی گئی.
دیکھیے جی، یہ وہ تکالیف تھیں جو اہل بیت اطہار نے ہمیشہ سے اٹھائیں، اور یہ وہی اٹھا سکتے تھے اور انہی کے حصے سے تھی، جس طرح میدان کربلا میں امام حسین نے اٹھائی۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ یہ بنیادی جو حتمی نتیجہ تھا یہ تھا بنو امیہ اور بنو ہاشم کی چپکلش کا۔ خاندانی تعصب بھی تھے، ذاتی تعصب بھی تھے، پھر حکومتی معاملات بھی تھے، یہ ساری چیزیں اس کے پیچھے تھیں۔ عبد الرحمن ابن ملجم المرادی اس کا پورا نام ہے۔ وہ جو شخص تھا وہ بنیادی طور پہ خارجی الذہن تھا۔ جنگ صفین میں جب حضرت مولا کائنات کی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ لڑائی ہوئی، اس میں یہ میں بتا رہا ہوں جو تاریخ کے اندر موجود ہے، ابن عساکر نے بیان کیا، البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر نے بیان کیا، اور الریاض النصرہ میں فی مناقب العشرہ میں محب طبری نے بیان کیا۔ یہ تینوں اہل سنت کے ہاں تاریخ کی مستند کتابیں ہیں، یہ چھوٹی کتابیں نہیں۔ بالکل۔ اچھا، اب اس میں یہ تھا کہ جب خوارج نکلے، اچھا جب حضرت علی کا حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جنگ ہوئی تو اس میں ایک طبقہ ایسا تھا جو ضرورت سے زیادہ متشدد ہو گیا، ٹھیک ہے، اس نے وہ دونوں طبقوں کے خلاف بھی ہو گیا۔ اس نے یہ کہا کہ آپ لوگ یہ غلط کام کر رہے ہیں اور اس سے اسلام کو نقصان ہو رہا ہے۔ حضرت علی نے ان کے سامنے اپنا موقف رکھا کہ میں تو کسی جنگ کے لیے آیا ہی نہیں، میں تو جو ہے ڈیفنس میں کھڑا ہوں۔ صحیح۔ اور حضرت علی واقعی یہ ہے کہ ڈیفینسو پوزیشن میں تھی۔ صحیح، ایسے ہی آلویز جنگ جمل میں بھی ڈیفینسو پوزیشن میں تھے، یعنی اب دیکھیں نا، آپ کو کوئی مارنے کے لیے چڑھ دوڑے تو آپ پر واجب اپنا دفاع کرنا۔ بالکل بالکل۔ اور صفین میں بھی ڈیفینسو تھے۔ اس میں بھی لوگ کنفیوز ہیں۔ حضرت علی نے کوئی جنگ نہیں کی، بلکہ حضرت علی تو خلفۂ راشدہ میں خلیفہ مظلوم ہیں۔ یہ میری بات لکھ لیجیے۔ بالکل، بڑی خوبصورت بات کیسے کہ مسلط کی گئی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے اپنا 18 ذوالحجہ غالباً 35 ہجری یا 36 ہجری۔ اچھا، اس کے بعد حضرت مولا کائنات آتے ہیں۔ پہلے سال حضرت علی پر جنگ صفین مسلط کر دی گئی، وہ بھی ایک سازش تھی۔ بالکل۔ اس میں حضرت عائشہ کو مس گائیڈ کیا گیا اور ایک جنگ صفین مسلط کر دی گئی، اس میں حضرت عائشہ کا اٹ سیلف قصور نہیں تھا۔ دوسرا تھا جنگ صفین حضرت اچھا ایک سال یہ ہو گئی۔ اب یہ دیکھیں اتنے مسلمان 8000 سے زائد مسلمان قتل ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اب آگے آئیں اگلے سال، ابھی وہ اس کا غم اور اس کے اثرات چل رہے تھے کہ جنگ صفین برپا کرا دی گئی۔ جنگ صفین اگلے سال حضرت علی کی خلافت کے، میں بتا رہا ہوں کہ وہ کیسے خلیفہ مظلوم تھے۔ جنگ صفین، اب جنگ صفین میں مختلف فگر کے اس نے 78000 مسلمان شہید ہوئے، 58000 20000 40000، یعنی ہزاروں میں مسلمان شہید ہو رہے ہیں۔ یعنی آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تو لیتے ہیں، اگر آپ کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بھائی ایک صحابی کی گستاخی تو حرام ہے، جو ہزاروں صحابہ کا ناجائز خون بہایا جا رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بالکل صحیح۔ اچھا، اب وہ جنگ صفین مسلط ہو گئی۔ جنگ صفین سے اگلے سال جنگ نہروان مسلط ہو گئی۔ بالکل مسلط ہوئی۔ تو اب کچھ بھی ایسا نہیں تھا کہ اب انہوں نے خلافت اور وہ مملکت اسلامیہ کو تو بچانا تھا۔ صحیح، ٹھیک۔ اچھا، اب یہ ہوا کہ وہ سارے معاملات چلتے رہے تو ایک طبقہ صفین سے نکلا، جنہوں نے قرآن نیزوں پہ بلند کیے اور انہوں نے کہا جی اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہوگا، نہ علی کا حکم ہوگا، نہ معاویہ کا حکم ہوگا، صرف اللہ کا حکم ہوگا۔ متشدد ہو گئے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے 3 بندوں کو مارنا ہے۔ 3 قسم کی روایات ہیں، یہ میں پہلی بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا انہوں نے مارنا، ایک حضرت علی کو مارنا، ایک امیر معاویہ کو مارنا ہے، اور ایک عمرو بن العاص کو مارنا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ 3 بندے امت میں اختلاف کا باعث ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ پلان ہوا مارنے کا، تو اب آگے یہی تاریخ کہتی ہے، جو کہ میری سمجھ میں نہیں آتی بات، تھوڑی سی میری سمجھ میں نہیں آتی۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ انہوں نے اٹیمپٹ کی، حضرت امیر معاویہ پہ بھی اٹیمپٹ کی، حضرت عمرو بن العاص پہ بھی اٹیمپٹ کی، حضرت علی پہ بھی اٹیمپٹ کی۔ حضرت علی کی اٹیمپٹ ہو گئی اور باقی 2 کی اٹیمپٹس نہیں ہو سکتی، ایک سفر میں تھے یا اس طرح کا معاملہ۔ یہ ہے پہلا حصہ۔ ابھی اس پر آتے ہیں عبد الرحمن ابن ملجم۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ جو یہ معاملہ، ایک کتامی نامی عورت تھی، جی بالکل، ٹھیک ہے، کتام اس کا نام تھا، تو اس نے، وہ تھی اس کی خارجیہ تھی، اور جنگ نہروان نے حضرت علی نے خود ذوالفقار حیدری سے اس کے باپ کو اور اس کے دونوں بھائیوں کو واصل جہنم کیا تھا۔ تو اس کے ذہن میں وہی قصہ تھا، وہ پورا کا پورا، یہ سیم وہی لے لیں آپ کہ جو حضرت حمزہ کے ساتھ احد میں ہوا، پھر سینہ چیر کے کلیجہ چبایا گیا، اور آگے پھر وہ انہوں نے وحشی کو خریدا تاکہ اس کا بدلہ لیا جا سکے سارا، چونکہ اس سے پہلی بدر میں اپنا ان کے کچھ قبائل کے لوگوں کو مارا گیا تھا۔
اچھا اب یہ ہوا کہ ادھر بھی اس نے یہی کہا کہ میرے جی بہن بھائیوں کو اس نے مارا ہے، تو وہ خوبصورت بہت تھی کہتے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو عبدالرحمن ابن ملجم نے کتام سے کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا میرا حق مہر 10,000 اشرفی ہوگا اور علی کا سر ہوگا. تو اس نے کہا یہ تو بہت بڑا کام ہے، میں خود کیسے کروں. اس نے اپنے ساتھ ایک اپنا کزن دیا جس کا نام ابو خالد اشجعی تھا. صحیح. یہ نام تینوں کتابوں میں آیا، ابو خالد اشجعی. اس کو ساتھ ملایا اور ان دونوں نے مل کے پلاننگ کی، اور کتام ہی نے ان کو تیاریں تلوار کر کے دیں. جس تلوار سے حضرت علی کو ضرب لگانی تھی 1000 درہم کی وہ تلوار آئی تھی، اور اس کو خاص قسم کے ایک زہر میں خاص قسم کے شدید قسم کے زہر میں ملوث کیا. یہ حضرت علی کی جس طرح روحانی قوت تھی، ان کی جسمانی قوت بھی تھی کہ وہ 19 سے لے کر 21 تک سروائیو کر گئی. بالکل صحیح. تو وہ تو کہتے ہیں جس طرح کا زہر تھا وہ تو ادھر سے اندر خون میں داخل ہو اور ادھر بندہ فارغ ہو جائے. بالکل صحیح. تو اس کے بعد انہوں نے پہلے تھوڑی ریکی کی، جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ کب اٹھتے ہیں کیسے جاتے ہیں. تو ریکی کر کے انہوں نے دیکھا جی یہ فجر کے وقت اکیلے ہوتے ہیں، باقی جو ٹائم میں زیادہ اصحاب اور محبین ساتھ ہوتے تھے. کوفہ کی بات ہے، جامع مسجد کوفہ کی. تو وہ نکلے تو ابو خالد اشجعی اور عبدالرحمن ابن ملجم یہ دونوں طاق لگا کے بیٹھ گئے. اب حضرت علی رات پھر تہجد کے بعد جب سوئے، چونکہ حضرت علی علیہ السلام بہت تھوڑی دیر آرام فرماتے تھے، اور وہ بھی میں آخری بات بتاتا ہوں کہ حضرت علی نے آخری کلمہ شہادت سے پہلے کیا کہا. میں اگر بھولوں تو آپ نے یاد دلانا. بالکل بالکل. اچھا اب یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، یہ نکلے تو حضرت علی جب آرام فرما کے اٹھے تو حضرت علی نے آخری رات خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، اور یہ بڑا ہی دردناک خواب ہے. تو حضرت علی حضور کے سامنے رو پڑے خواب میں، اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی امت نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، تو میرے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اچھا اے علی تم ان کے لیے بد دعا کرو. حضرت علی نے فرمایا میں آپ کا جانشین ہوں تو بد دعا تو نہیں کر سکتا. تو حضرت علی نے دعا کیا کہ وہ سننے والی ہے. یعنی یہ مطلب عام طور پہ ٹی وی چینلز پہ بیان نہیں کی جاتی، وہ ایسی شے ہے کہ وہ مطلب بندے کا سینہ چیر دے. حضرت علی نے دعا یہ کی کہ اے باری تعالیٰ مجھے ان سے بہتر لوگوں میں لے جا، جہاں میں بیٹھا ہوں مجھے ان سے بہتر لوگوں میں لے آ، اور ان پر مجھ سے بدتر مسلط کر دی. سمجھے؟ تو حضرت علی نے یہ دعا کی، اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت علی کی آنکھ کھل گئی. بس یہ خواب تھا. اس خواب کو بیان کیا گیا کتب میں، محب طبری نے بھی بیان کیا اس کو، تاریخ میں مستند نام ہے ان کا. اچھا اٹھے حضرت علی، وضو فرمایا. اب خوابوں کی تعبیر اگر مجھے اور آپ کو تھوڑی آتی ہے تو کیا مولا کائنات کو نہیں آتی تھی؟ سب معلوم تھا. بلکہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ یہ خبیث جب آیا تھا حضرت علی نے خلافت کی بیعت لی تھی، تو یہ خلافت کی بیعت لینے آتا تھا. حضرت علی نے ایک دفعہ اس کو دفع کیا، دوسری دفعہ دور کیا، تیسری دفعہ یہ بیعت لینے آیا. ٹھیک ہے، پھر لوگوں سے کہا کہ اس کے لیے بیعت لو. پھر یہ جب آیا تھا کوفہ میں حضرت علی کے قتل سے، تو اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا. یہ حضرت علی کے پاس آ کے شکایت کرتا تھا کہ میں آپ کے شہر میں رہتا ہوں اور میں بھوکا سوتا ہوں. تو حضرت علی نے فرمایا میں ذمہ دار ہوں. اتنا غلہ حضرت علی نے دیا، پھر اتنا مال و اسباب دیا، پھر ایک دفعہ کپڑے لے کر گیا. یعنی یہ مستقل آتا تھا جاتا تھا، اور یہ جب جاتا تھا تو حضرت علی فرماتے تھے کہ اس کو دیکھ لو، یہ دیکھ لو، یہ میرا قاتل ہے. اور اس پہ لوگ سوال کرتے تھے کہ اگر آپ جانتے ہیں تو مارے کیوں نہیں دیتے؟ تو آپ کہ وہ چیز جس نے کیا ہی نہیں، جو فیل ہی اس نے نہیں کیا، یہ دیکھیے عدل انصاف. وہ فرماتے تھے کہ ابھی اس نے وہ واقع نہیں کیا، میں کیسے اس کے ساتھ. اس لیے آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ میرے ذہن میں آ گئی. جب حضرت مسلم بن نقیل توآ نامی خاتون کے گھر میں قیام پذیر تھے، کیا عورت ہے وہ خاتون، اور اس نے ابن زیاد کو دھوکے سے عیادت کے لیے بلوا لیا، اور اس نے حضرت مسلم بن نقیل سے کہا کہ جب میں پانی مانگوں، اس کے شوہر نے کہا جب میں پانی مانگوں تو آپ اندر سے آئیے گا. نہیں، توآ کے شوہر نے نہیں کہا، کسی اور نے کہا توآ کے گھر میں کہ میں پانی مانگوں تو آپ آئیے گا اور پیچھے سے آ کے اس کو قتل کر دیجیے گا. اب بعد میں حضرت مسلم بن نقیل کے ساتھ کیا ہوا، ان کے شہزادوں کے ساتھ کیا ہوا، موجود ہے نا تاریخ. بالکل. اہل بیت کا انصاف یہ ہے، اہل بیت کی سیرت جو بیان کرنے کے لائق. تو اس نے پانی مانگا، حضرت مسلم بن نقیل نہیں آئے، پھر پانی مانگا نہیں آئے، تیسری دفعہ مانگا نہیں ہے، حتیٰ کہ ابن زیاد کے ساتھ جو غلام تھا اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی سازش ہے، اور وہ بھاگ گیا اسے لے کے. انہوں نے بلایا حضرت مسلم بن نقیل کو، بھائی آپ آئے نہیں. انہوں نے فرمایا میں نے جب تلوار پکڑی تو مجھے اپنے نانا کی ایک حدیث یاد آ گئی کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ مومن پیچھے وار کر کے دھوکے سے قتل نہیں کرتا.
मोमिन सुभान अल्लाह, धोखे से कत्ल नहीं करता। पीछे से बैक स्टैबिंग फरमाते हैं कि वो अबैदुल्लाह बिन ज़ियाद था, बज़बख्त था, लेकिन ये मेरी शान के खिलाफ था कि उसको नहीं पता और उसने तलवार नहीं पकड़ी और वो जंग में नहीं है, तो मैं पीछे से वार कर दूं। सही। तो ये है आले बैत अताहार की सीरत। क्या कहने डॉक्टर साहब, वक्त बहुत हमारे अच्छा, पास बस उसको कंप्लीट महदूद है। मैं चंद अल्फाज में चाहूँगी कि इमाम की वसीयत के कुछ बयान फरमाइए। क्योंकि ये तारीफ़, ये फ़ज़ाइल, ये जो हम इबादत कर रहे हैं उनका ज़िक्र करके, अगर उसमें एक पैगाम जो उनकी ज़िंदगी का निचोड़ है वो ना जाए, क्योंकि मुहिब्बान अहले बैत जो हैं उनके ऊपर यही तकाज़ा है उस मोहब्बत का, उस हुब का, कि हम अपनी ज़िंदगी में उसको शामिल करें। और वो जो आप दुआ का कह रहे थे जो इमाम ने मांगी, मैं चाहूँगी कि वो जो हज़रत मौला कायनात की दुआ है जो आपने, फिर उसने ज़रबत लगाई, खालिद अशजई दौड़ गया, इसको ज़रबत लगाई और लोग मारने लगे, तो हज़रत अली ने रोका, फरमाया ख़बरदार इसको ना मारो, अगर मैं शहीद हो जाऊं तो इसको उतनी ज़रब लगाना जितनी मुझे लगी थी, और अगर मैं बच जाऊं, अल्लाह मुझे दोबारा ज़िंदगी दे देगा, तो मैं खुद इसका मामला देख लूँगा कि मैंने इससे बदला लेना, ये इसे मुआफ़ कर। अच्छा, अब ये हो गया, ज़रबत लग गई। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने, या बाद रिवायतों में कुछ दूसरे लोगों ने नमाज मुकम्मल करवाई। 2 दिन हज़रत अली बिस्तर पर तशरीफ़ फरमा रहे। अब जब ये वसीयत कब शुरू हो गया चैप्टर, जब बिस्तर पर तशरीफ़ फरमा थे और आखिरी शब थी और शहादत होने वाली थी वाक़या, तो हज़रत अली ने, ऊपर आसमान का सितारा था, क्योंकि उस दौर में छतें तो होती नहीं थी ज़्यादातर, आसमान के सितारे से मुखातिब होकर बयान करते हैं, नहजुल बलागा में ये मौजूद है, 3री जिल्द में। फरमाते हैं कि आसमान के तारे, तू अल्लाह के हुज़ूर मेरा गवाह रहे और तूने क़यामत के दिन ये गवाही देनी है कि आज अली के सर से पाँव तक उस जहर सरायत कर चुका है, और आज अली के वजूद जसदी में इतनी सकत नहीं कि अल्लाह के हुज़ूर खड़ा हो सके, इसलिए अली आज लेटा हुआ है, और तू गवाह है कि तूने इस तरह अली को कभी लेटा हुआ नहीं देखा। ये वसीयत पहली थी, और सितारे को गवाह बना के लोगों को अपना मुकाम और मर्तबा दिखाना था कि जो दिन में जुल्फ़कार हैदरी उठाता है वो रात को अल्लाह के हुज़ूर हर वक्त सरबसजूद होता था, और उसका किरदार ये था कि वो किरदार, अमानत, गरीब पुरसी, गरीब परवरी उसकी पूरी ज़िंदगी में छाई हुई थी। उसके बाद अगली वसीयत ये फरमाई, उन्होंने फरमाया कि अदल व इंसाफ का दामन कभी न छोड़ना, बिल्कुल ठीक, हक का हमेशा साथ देना, ला इलाह का दामन कभी न छोड़ना, और आपने फरमाया कि मजलूम को जुल्म के अंदर मत छोड़ना, यानी देखो कि कोई मजलूम है तो अपने जान माल की फिक्र न करना, उसकी मदद करना, और अगर कोई जालिम, ये वही थी जो हदीस और कुरान का खुलासा पूरा का पूरा, अगर कोई जालिम हो तो उसका हाथ रोकने की कोशिश करना, ठीक है। और फिर आखिरी वसीयत बार बार अपने कातिल से मुतल्लिक फरमाते थे कि उसको उतनी ही ज़रब। अब देखें, एक बंदा जा रहा है और उसको ये फिक्र है कि उसको इस तरह मारा जाए, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आखिरी जब शहीद होने वाले थे, घोड़े से नीचे तशरीफ़ ले आए थे, तो फिर उसको दावत दी एक दफ़ा हक़ की। उसने कहा, इमाम अब तो अब्बास, अली असगर, अली अकबर सब चले गए, अब भी आप? उन्होंने फरमाया, मैं कोई अपने लिए आया हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि नाना की उम्मत में जानवी कम हो जाए, ये ना हो। तो ये है अहले बैत अतहार की सीरत, और ये हज़रत मौला कायनात। तो हमें एक चीज़ जो आखिरी गुजारिश वो ये है कि हमें महज, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम उनका जिक्र तो करते हैं, उनकी सीरत पर अमल नहीं करते, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हज़रत अली का मानने वाला हो और उसके अंदर हज़रत अली के औसाफ ना हो, ये हज़रत अली की मोहब्बत का ये नहीं है, सबूत नहीं है। हज़रत अली का मानने वाला हो और वो नमाज ना पढ़े, हज़रत अली का मानने वाला हो और वो दयानतदार ना हो, हज़रत अली का मानने वाला हो और वो झूठ पे कंप्रोमाइज़ कर ले, हज़रत अली का मानने वाला हो और वो बुज़दिल हो, हज़रत अली का मानने वाला हो और माशरे में बातिल इक़दार फैल रही हो और वो खामोश बैठे, या वो अली का नहीं या वो ये नहीं कर सकता। तो लिहाजा ये हक़ को बातिल है, ये एक प्याले में जमा नहीं हो सकते। इसलिए हज़ूर ने फरमाया था कि या अल्लाह, आखिरी बात तिरमिज़ी की हदीस, फरमाया कि अल्लाह, हर एक को ये कहा कि तुम हक़ के पीछे चलो, मगर हक़ को कहा कि हक़ जिस तरफ अली मुड़े तो उसके मोड़ दे। लिहाजा मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, आप खड़ी हैं, हमें एक दफ़ा देखना है कि हम ठीक हैं कि नहीं, लेकिन हज़रत अली जहाँ पे खड़े हैं हमें ये नहीं देखना, बल्कि हमें रसूल ने बता दिया कि वो हक़ पे खड़े। यही यकीन और यही ईमान है। डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ अता फ़रमाए। जिस हक़ का कलमा आप सरबुलंद कर रहे हैं, जिस हक़ की बात करते हुए आप अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर बढ़ रहे हैं, इसका जो जज़ा है वो तो रब ही आपको दे सकता है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, इसी हक़ के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा ख़ात्मा बिल खैर करे। और आखिर में कुछ अशआर से अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने अक़ीदे का इजहार करना चाहूँगी। ये अल्फाज हैं मैसम तम्मार के, जो आशिक इमाम अली इब्न अबी तालिब थे, कि ये ज़बां काट दो, जिस्म जाँ काट दो,
یہ زباں کاٹ دو جسم و جاں کاٹ دو مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے اور جب میرے جسم کی راکھ بن جائے نا جاہلو پھر ہوا میں اڑا دو مجھے 1-2 دن نہیں صبح محشر تلک 1-2 دن نہیں صبح محشر تلک جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی یہ علی کے موالی کا وعدہ رہا یا علی کی صدا آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم علی علی کرنے کے ساتھ ساتھ امام علی کی بتائے ہوئے تمام احکامات پر اور ان کی سیرت پر چل سکیں، آمین یا رب العالمین۔ یہاں پر رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم واپس آئیں گے آفٹر دس بریک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔